السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست عبدالہادی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو 216 کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، اور اس میں تھوڑا بہت آپ کو بتایا بھی تھا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ آپ کو فردر میں بتاؤں گا کہ وہ تو میں نے تھوڑی آپ کو بتایا تھا، اب میں کچھ پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے میجر ایکٹ سے لیا ہوا ہے 216 کیا ہے، یہ آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بس اردو میں بتایا تھا، فرق یہ ہے کہ انہوں نے انگلش میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ 216 میں وہ ہوتی ہے کہ کسی ملزم کو، جو نئے ویور ہیں، وہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ 216 وہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرح لاگو ہوتی ہے کہ کوئی ملزم بھاگ کر یا جیسے مرضی کسی ملزم کو اگر آپ پناہ دیتے ہیں تو وہ 216 کے تحت آپ کو پکڑ سکتی ہے پولیس، یعنی کہ آپ بھی اس کے ساتھ ملزمی تصور ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے وہی لکھا ہوا ہے۔ اس کو ہم یہ سارے جو اس طرح کے ڈاکومنٹ ہوں گے وہ میں اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا، اور ساتھ ہی میں ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو اپنی ویب سائٹ ابھی نظر آ رہی ہوگی www.realityshow786.com، اس پہ آپ ایزیلی یہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں ون بائی ون۔ سو اس سے نیکسٹ یعنی کہ یہ انہوں نے بتایا ہوگا یہ ہوتی کیا ہے کہ if with imprisonment of 1 year and not for 10 years، یہ اس کی ڈفرینٹ کنڈیشن ہے۔ سو نیکسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ 7 ایئرس کی یعنی کہ سزا بھی ہو سکتی ہیں، 7 سال سزا ہوتی ہے، اور یا فائن۔ یہ والا یہ دیکھیں، یہ والا 3 ایئرس کی سزا ہو سکتی ہے ود اور ود آؤٹ فائن، یعنی کہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جرمانہ نہیں بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جرمانے کے ساتھ سزا بھی۔ اب یہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس، یہ جو فرسٹ کلاس کا مجسٹریٹ ہوگا جسے آپ سول جج کہتے ہیں، یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سزا کرتا ہے کیا کرتا ہے۔ موسٹلی کیسز میں نا سزا نہیں ہوتی موسٹلی میں، کیونکہ موسٹلی کیسز ہوتے ہی جھوٹے ہیں، تو ان میں نہیں سم ون ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے، تو موسٹلی جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں جو ملزم ہوتا ہے، اگر وہ مانتا ہے کہ میں نے 216 کا جرم کی ہے تو پھر اس کو جرمانہ کر دیتے ہیں۔ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مجسٹریٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ 1000 کر دے، 500 کر دے، 2000 کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس کی مجسٹریٹ کی مرضی ہے، یعنی کہ متعلقہ جو آپ کا سول جج ہے فرسٹ کلاس کا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ادروائز اس میں کیا ہوگا نیکسٹ، اگر آپ آتے ہیں اپنی یعنی کہ حاضری وغیرہ، یعنی کہ فرسٹ آف آل ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں دکھا دوں گا۔ ہوتا ہے اس طرح کہ وہ اس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ بیل ایبل ہو جاتا ہے، بیل ایبل ہوتا ہے، مینس کے مچلکے دینے پڑتے ہیں، اور مچلکے دینے سے بندہ باہر آ جاتا ہے۔ اگر مچلکے نہیں دیتے تو وہ جوڈیشل یعنی حوالات میں چلا جائے گا، اور حوالات میں 14 دن کی ڈیٹ پڑتی ہے، پھر اس لحاظ سے آتا ہے۔ جب وہ یعنی کہ مچلکے تو تقریباً سب بھی دے دیتے ہیں، دیتا وہی نہیں جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور نیکسٹ کیا ہوتا ہے، نیکسٹ جب وہ پھر ڈیٹ پہ آتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کی جو حاضری ہوتی ہے، اٹینڈنس ہوتی ہے، وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر فرد جرم کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ مانتا نہیں ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، اگر مان لیتا ہے تو پھر اس کو جرمانہ کر دیتے ہیں، جس سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور جرمانہ کرانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی ملازمت کو دوبارہ بحال نہیں کر سکیں، یا اسٹوڈنٹ ہے تو سرکاری جاب پہ آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، سرکاری ملازم ہیں، تو پھر تو جرمانے کی طرف آپ سوچیے گا بھی۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، اگر آپ اوور ایج ہیں، نہیں آیا جا رہا، مینس کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ ایزیلی جرمانہ کروا سکتے ہیں۔ 1000 اور 2000 میکسیمم اتنا ہو جاتا ہے۔
یا پھر مجسٹریٹ کی بھی مرضی ہوتی ہے، لازماً نہیں کہ اتنا ہی ہو، مجسٹریٹ کی بھی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کتنا آپ کو کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے ایک اندازاً بتایا، اب یہ نہیں کہنا کہ جو میں نے بتایا ویسے ہی ہوگا، طریقہ ویسا ہوگا یا اماؤنٹ وغیرہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اگر آپ جرمانہ نہیں کرواتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرد جرم کے لیے، فرد جرم کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ آپ کا ایک جو رائٹ تھمب ہے نا، رائٹ نہیں لیفٹ تھمب لگتا ہے میل کا، وہ ایک پیج وغیرہ پہ، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو آپ پہ افینس، یہ جو جرم آپ پہ ہے آپ اس کو قبول کرتے ہیں. اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، اس طرح کو لکھا ہوتا ہے ایک پرچہ سم، وہ میں کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا. سو نیکسٹ فرد جرم بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد ایویڈنس آتی ہے کہ وہ ایویڈنس کیا ہوتی ہے کہ وہ جن پولیس والوں نے پکڑا ہوتا ہے موقع محل سے، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ملزم تھا، کہ اس میں یہ ہوا ہے، وہ فلاں ہوا ہے، اس طرح کا ہوا ہے. تو یہ ٹوٹلی یعنی کہ ایویڈنس ہو جاتی ہے. تو ایویڈنس کے بعد فائنل جو ہوتا ہے کہ پھر ایویڈنس ہو گئی ہے، پھر بحث کر لیں گے اگر وکیل کیا ہوا ہے. اگر نہیں آپ نے وکیل کیا ہوا تو آئی تھنک اس میں وکیل کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو ہماری عوام ہے نا تو وہ لازم کرتی ہے، لیکن میری صلاح کے مطابق تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں کیس لڑ رہے ہیں تو آپ میرے خیال میں 90% وداؤٹ اینی ایڈوکیٹ یو کین گیٹ فریڈم فرام دس offense. یعنی کہ اگر آپ نے نہیں کیا ہو، آپ 100% رائٹ پہ ہیں تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے تو آپ بری ہو جائیں گے باعزت. تو یہ تھا 216 کا چھوٹا سا نمونہ سا کہہ لیں. سو امید ہے کہ آپ کو 1 by 1 ایک ایک چیز بتائیے کہ جس چیز کی سمجھ نہیں آپ کو آتی تو آپ کائنڈلی کمنٹ میں کر کے بتا سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ جو میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ لگ چلے. ویسے بھی اچھا کوئی بھی اچھی چیز شیئر کرنا صدقہ جاری ہے. اور ہم ٹاپک چینج کیا ہو تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اگر ویڈیو لائک کرتے ہیں، لائک آپ کو ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. سو گائز تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.